السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آج صرف 2 آیات ہیں، دونوں مختصر آیات ہیں۔ آج 2 کیوں ہیں؟ کیونکہ جو کل آیت آنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے، مطلب وہ آلموسٹ نارمل 3-4 آیات کے برابر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی گرامر اور ترجمہ تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ آلموسٹ ان پوری آیات میں زیادہ آپ کو امر ملیں گے۔ کیا ہے جی؟ پہلے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ ہاں جی، معرفہ ہے شروع میں ہی۔ الشہر مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے، الشہر الحرام یہ موصوف ہو گیا اور یہ اس کی صفت ہو گئی، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ الشہر الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی با حرف جر، حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے بدلے میں کیا ہے؟ وہ محذوف ہے۔ علماء نے وہاں پہ لکھا ہے، بے بھی ہو سکتا تھا قائمن، کہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ کیا ہے؟ حرام ہیں۔ یہ اب تفسیر طلب ہے۔ نارمل تو پتہ چل گیا کہ حرمت والے مہینوں کی ہم نے کیا ہے؟ ان کا احترام کرنا، الشہر الحرام بالشہر الحرامی، لیکن کسی اور طرح بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ والحرمات، حرمتن کی جمع حرمات، الحرمات، اور حرمتیں قصاص، یہ اس کی خبر۔ اور کیا ہے؟ حرمتیں قصاص ہیں، یعنی اگر کسی کے حرمت کو تکلیف دی جائے گی تو اس کا قصاص لیا جائے گا اس سے۔ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ ایک دوسرے کے بدلے میں ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ حرمات کیا ہیں؟ ان کا بھی ایک قصاص ہے، ان کا بھی ایک بدلہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے گرامر کے حساب سے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قرآن پاک کی بہت ساری چیزیں ہم بغیر علماء کے، بغیر تفسیر کے نہیں سمجھ سکتے، ہمیں اس طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ان میں سے وہ چیزیں ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ فمن اعتدى علیکم، اچھا یہاں تک من کس لیے ہوتا ہے جی؟ کون؟ اعتدا، فعل ماضی واحد مذکر باب افتعال میں سے، اعتدا یعتدی، اعتدا یعتدی۔ سو اعتدا کیا مطلب ہوتا ہے جس کا؟ اعتداءً، زیادتی کرنا۔ سو فعل ماضی واحد مذکر غائب، من اعتدا، جس نے زیادتی کی۔ اب یہ شرط بن رہا ہے، جس نے زیادتی کی، اس کا فاعل وہ ہوا اور وہ من ہو گیا، من اعتدا، من اعتدا۔ اب یہ ملا کے ہوگا، من اعتدا یہ ساکن ہی رہے گا، من اعتدا، جس نے زیادتی کی۔ کس پر؟ علی حرف جر، جر کی وجہ سے انتم، کم چلا گیا، علیکم، جس نے تم پر زیادتی کی۔ آگے کیا ہے جی؟ فاعتدوا، اب یہ فا، اب اس کا جواب آ رہا ہے، چونکہ شرط تھی نا، تو جواب شرط فا سے پس کیا کرو تم؟ علیہ۔ یہ ہا کدھر جا رہا ہے جی؟ ہاں جی، من پر، جس نے کی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ بمثلی ما اعتدى علیہ فمن اعتدى علیکم، جس نے تم سب پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ یہ تھا
تعتدون، تعتدون کا نون ڈراپ، تا ڈراپ نہیں پڑھا جا رہا، باب کا الف آ گیا، اعتدو، اعتدو کیا جی، اعتدو تم سب زیادتی کرو، یہ امر ہو گیا، انتم اس کا فاعل. سو فاعتدو فعل امر ہے، انتم جمع کا ہے مخاطب کا، تم سب زیادتی کرو، کس پر کرو؟ علیہ، اس پر، یعنی جس نے تم پہ زیادتی کی، اب جواب میں تم اس پر زیادتی کرو. کیسی اچھا یہ وہ زیادتی نہیں ہے، یہ زیادتی مین آپ یہ نہیں کہ اگر اس نے زیادتی کی تو ہم اس پہ واپس، یہ بدلے میں، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، ظلماً زیادتی نہیں کرنی، بدلے میں جتنا اس نے تمہارے ساتھ تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تم بھی اسے اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ. اچھا اب وہ آگے بات آ رہی ہے، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو. کتنی زیادتی کرنی ہے؟ جتنی کرنی ہے، وہ با کے ساتھ آ گئی، بمثلی، اس کی مثال، با حرف جر. اچھا کتنی، یہ ما کیا ہے؟ جو، موصولہ، معتدا علیکم، جو اس نے تم سب پر زیادتی کی. فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، اس پر زیادتی کرو، بمثلی ما اعتدى علیکم، اتنی ہی جتنی اس نے تم پر کی. آگے کیا ہے؟ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، یہاں سے اور کیا کرو؟ تتقون کا امر ہے، یہ انتم اس کا فاعل، فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، انتم تم سب، مفعول حالت نصب، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو. دیکھیں کنیکشن کتنا خوبصورت ہے، آپ کو زیادتی کی اجازت دی جا رہی ہے کہ واپس بدلہ لو، لیکن تقوی ضرور اختیار کرنا کہ اتنا ہی لو جتنا تمہیں دیا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم حد سے بڑھ جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات میں جو باتیں ہمیں فرماتے ہیں ان کا آپس میں بڑا ربط ہوتا ہے. واتقوا اللہ، آگے کیا ہے جی؟ وَاعْلَمُوا ان اللہ متقین. واو حرف عطف، اور کیا کرو؟ علم یعلم، جاننا، تعلمون تھا، نون ڈراپ، تا ڈراپ نہیں پڑھا جا رہا، الف لایا گیا، اور علم یعلم، اب اس پہ زبر یا پیش آئے گی یا زیر آئے گی؟ ہاں جی، چونکہ فا عین لام، عین کلمہ پہ زبر ہے، ثلاثی میں امر پہ زبر نہیں آتی، یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے، دونوں میں سے جو بھی لگا دیں. اعلمو نارملی اس پہ زیری آتی ہے، اعلمو تم سب جان لو. اچھا انتم اس کا فاعل، تم سب کیا جان لو؟ اب جو جاننا ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ اس میں یہ کیا ہے جی؟ مبتدا بن رہا ہے، تو انا نے اس کو کیا کر دیا؟ نصب، مع حرف جر ہے، متقون نصب سے، یہ متقون رفع سے کیا ہو گیا؟ جر ہو گیا مع کی وجہ سے. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی اب اس کو اگر آپ زیادتی کی جس نے، آپ نے اس سے بدلہ لیا، بدلہ لینے میں آپ نے تقوی کا خیال رکھنا ہے، اور یہ خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی آپ، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں آپ کے ساتھ ہے. اگر کفار نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ اتنا ہی بدلہ لے رہے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اوپر غالب بھی کر دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ جو ہے ظالمین کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ہی کفار کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ہی مشرکوں کے ساتھ ہوتا ہے ان معاملات میں. آگے کیا ہے جی؟ اب ایک اور امر آ رہا ہے، وَأَنفِقُوا فی سبیل اللہ. ہاں جی، واؤ، اور کیا کرنا ہے؟ اب احکامات ہیں نا، تقوی اختیار کرو اور یہ جان لو، اور مزید کیا کرو؟ انفقا ینفقو، تنفقون سے فعل امر ہے، تا ڈراپ، نون ڈراپ، الف شروع والا لایا گیا، انفقو، انتم اس کا فاعل، تم سب خرچ کرو. کہاں خرچ کرنا ہے؟ فی حرف جر مرکب اضافی، فی سبیل اللہ، فی نے سبیل کو جر کر دی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آگے کیا ہے جی؟ ولا تلقوا بأیدیکم
کم الی التہلکہ. اور اب یہ لا کون سا ہے, نفی کا یا نہیں کا؟ یہ نہیں کا ہے, نفی کا نہیں ہے. منع کیا جا رہا ہے, یعنی ایک منع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تھا کیا یہ تلقونا, تلقونت, نون ڈراپ کر دیں اور باقی فعل ویسے کا ویسے رہے گا. انتم اس کا فاعل ہے, القا یلقی باب افعال, ڈالنا. کیا جی؟ ڈالنا یا لٹکانا جسے کہتے ہیں, ڈالنا یا لٹکانا. ولا تلقوا, یا پھینکنا. وہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کیا, القی عصاک, القی عصاک, آپ اپنا عصا ڈالیے, پھینکیے. سو دیکھیں پھینکنا جو ہوتا ہے نا ہے وہ طرح ہوتا ہے, وہ کسی چیز کو یوں پھینکنا. اب آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا عصا پھینکیں, یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ چیز کو ڈالنا, ڈالیں. پھر کسی چیز کے, کسی کے دل میں کوئی چیز ڈالنا, وہ بھی اسی سے آتا ہے. القا, القا کہتے ہیں جی القا ہوا ہے, القا, دل, میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی, تو اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے, القا, ڈالنا. سو ولا تلقوا, اور نہ ڈالو کس کو؟ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں انفسکم محذوف ہے, اپنی جانوں کو مت ڈالو, اپنی جانوں کو کس کام میں؟ بِأَيْدِيكُمْ, ایدن ہاتھ, ایدیون تھا, سو ایدیکم اپنے ہاتھوں سے. یوں کہہ لیں اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو اپنی جانوں پر. اچھا وہ کس چیز کے لیے ڈالنا ہے؟ الی حرف جر التہلکتی, التہلکتن, ہلاکت. سو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ہاں جی 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 ہاں جی وہی ہلاکت, ہلاکا یہلکو. سو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب جانوں کو نکال دے تو یوں ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو تم. تو اس میں وہی کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو. آگے کیا ہے جی؟ چونکہ یہ انفاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آگے کیا؟ وَأَحْسِنُوا, وَأَحْسِنُوا, ہاں جی احسنوا, یہ بھی فعل امر ہے. احسن یحسن باب افعال, نیکی کرنا, احسان کرنا, اور کس طرح سے؟ اچھی طرح سے. سو تحسنون تھا, تحسنون, نون ڈراپ, تا ڈراپ, الف آ گیا, یہ واو الف جمع کی نشانی ہے, انتم اس کا فاعل. وَأَحْسِنُوا, انتم اس کا فاعل امر ہے, اور تم سب احسان کرو, بھلائی کرو. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ, ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یحب المحسنین, احب یحب, محبت کرنا, یہ مفعول ہے یحب کا. اللہ یہ تھا یحب اللہ المحسنین, اللہ تاکید کے لیے اللہ کا نام شروع میں آیا, وہ تھا اللہ یحب المحسنین. یقیناً اللہ جو ہے وہ محسن, احسان کرنے والوں سے, نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اس پہ ان تاکید کے لیے آ گیا ان اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. ہاں جی کتنا ٹائم, کتنا رہ گیا؟ ٹائمر چل رہا ہے. ہاں جی 14 منٹ, بس ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا, 10 منٹ لگیں گے تقریباً. چلیں جی, تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 194 اور 195. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, بس جو تو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.
اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے اور دیگر ائمہ کرام نے بھی کہ جب 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مشرکوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت کا مہینہ تھا، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ اگلے سال تشریف لائیں، تو آپ اور مسلمان اگلے سال تشریف لائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں سے بدلہ لے لیا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے، الا یہ کہ دشمن پہل کرتا تو پھر آپ اس سے لڑتے تھے، جب حرمت کا مہینہ ہوتا تو آپ جنگ سے رک جاتے تھے حتیٰ کہ وہ مہینہ گزر جاتا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو آپ کو یہ خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، جنہیں آپ نے مشرکین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ تو آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جن کی تعداد 1400 تھی، درخت کے نیچے مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بیعت لی، اور جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید نہیں کیا گیا تو آپ لڑائی سے رک گئے اور صلح کی طرف مائل ہو گئے، جیسا کہ یہ قصہ مشہور ہے۔ اسی طرح جب اب حنین کے دن حوازن قبیلے کی لڑائی سے فارغ ہوئے اور مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے تو آپ وہاں بھی تشریف لے گئے اور آپ نے محاصرہ فرما لیا۔ آپ نے منجنیق کے ساتھ محاصرہ کیا ہوا تھا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا اور 40 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ پھر جب بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ نے فتح کے بعد ہی یہ محاصرہ ختم کر دیا اور آپ مکہ مکرمہ کی طرف واپس تشریف لے گئے اور مقام جورانہ سے عمرے کا احرام باندھا، جہاں آپ نے حنین کی غنیمتوں کو تقسیم فرمایا، اور آپ نے یہ عمرہ ذوالقعدہ 8 ہجری میں ادا فرمایا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ویسی ہی تم اس پر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کرنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ مشرکوں کے ساتھ بھی، جیسا کہ انہوں نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورہ نحل۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی ہی چاہو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی ان نے تم کو پہنچائی ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ حکم ہے کہ اس کی اطاعت اور تقوی کو اختیار کیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی نصرت اور تائید و حمایت سے سرفراز فرمائے گا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات دیکھیں کہ کفار کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ جتنی زیادتی وہ تم سے کریں اتنی تم سے کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی رعایت نہیں دی کہ انہیں تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ نہیں، یہ بات اللہ نے مشرکوں کفار کے لیے نہیں فرمائی ہے۔ جتنی زیادتی تم سے کی گئی ہے اتنا ہی بدلہ تم ان سے لو۔ نہیں فرمایا اللہ نے کہ تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، بالکل قطعاً کوئی نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے بارے میں یہ موجود ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اور تم پر کوئی زیادتی کر بیٹھا ہے تو تم بدلے میں سورہ شورا میں غور کیجئے گا، اتنا ہی جواب واپس لو۔ ان من ذلک عزم الامور، یہ آخر میں فرمایا آپ نے کہ یہ تو بڑی باتیں ہیں، اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے نا کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ تو پھر بات اللہ والی جو صفت ہے، یعنی اس صفت میں سے ایک حصہ انسان کو مل جاتا ہے کہ زیادتی کے باوجود بندہ معاف فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا اگر تم معاف کر دو تو یہ اچھا ہے۔ کفار کے بارے میں قطعاً یہ موجود نہیں ہے کہ تم انہیں معاف کر دو، بلکہ فرمایا پکڑو ان کو تو صاف کرو تم۔ بلکہ آپ کو وہ واقعہ اچھی طرح معلوم ہوگا جنگ بدر والا، کہ جب قیدیوں کو چھوڑا گیا تو کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں مسجد میں بیٹھے، عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا، اگر آپ اپنی رونے کی وجہ بتائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ روتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عذاب بس یہ درخت کے قریب ہی تھا کہ ہمارے اوپر ٹوٹ جاتا، کہ جو تم نے مشورہ دیا تھا وہی قابل عمل تھا کہ ان کے گردنیں اڑا دی جائیں۔ تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تم ان کو مغلوب تمہارے ہاتھ میں لا کر دے دیا گیا اور تم چھوڑنے کو تیار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قطعاً ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم معاف کر دو، وہاں سے زیادتی کا برابر بدلہ لو۔ کیوں؟ ہم کمزور نہیں ہیں، اسلام کمزور نہیں ہے، یہاں اسلام اپنی طاقت دکھا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں درگزر کر دو، وہاں تم معاف کرو، وہاں تم نے یعنی بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں، قصاص برابر لے سکتے ہو، لیکن معاف کر دو تو ان من ذالک عزم الامور۔ آگے ہے وانفقوا سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت جب اتری تو نفقے کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ قسطنطنیہ میں مہاجرین میں سے کچھ لوگوں نے دشمن کی صف پر اس طرح حملہ کیا کہ صف کو چیر ڈالا۔ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ایک شخص نے یہ دیکھ کر کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ غور کیجئے گا کیوں فرمایا کہ یہ سن کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، ہم تمام موقعوں پر آپ کے ساتھ تھے، ہم نے آپ کی مدد کی۔ جب اسلام پھیل کر خوب ظاہر ہو گیا تو ہم گروہ انصار جمع ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نصرت کی وجہ سے عزت عطا فرمائی، حتیٰ کہ اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ہم نے اپنے اہل و عیال اور اولاد اموال پر آپ کو ترجیح دی، اور اب جب کہ حالت جنگ ختم ہو گئی تو ہم اپنے اہل و اولاد میں لوٹ جائیں گے اور ان میں اقامت پذیر ہوں گے۔ تو اس وقت ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گویا اہل و مال میں اقامت اختیار کرنا اور جہاد کو ترک کر دینا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ غور کیجئے گا اس نے کیوں کہا تھا کہ اپنے آپ کو آپ نے ہلاکت میں ڈال لیا؟ کیونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عمر 90 سال تھی، ایک بزرگ تھے اس وقت وہ، تو اس نے دیکھا کہ بھائی اس وقت میں یہ بزرگ شیخ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یہ اس کی لڑنے کی عمر ہے، اس نے اس لیے کہا تھا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ تم گھروں میں آرام سے نہ بیٹھ جانا، تم اللہ کی راہ میں نکلنا، تو یہ اس لیے نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ان کو بالکل کلیئر کٹ، جیسے کہتے ہیں نا وہ منہ خاموش کر دینا، تو اچھی طرح جواب، کیوں وہ تو صحابہ تو موجود تھے، قرآن تو ان کے سامنے نازل ہوا، ان سے اچھا کوئی قرآن جان سکتا ہے کہ جن میں صحابہ ایسے ہیں؟ بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آیت کس وقت کہاں اور کیوں نازل ہوئی۔ تو اب ان کے آگے کوئی جرا کرے تو اب جس طرح کوئی یہاں پلانٹ کمیشن کرے، مطلب کامران بھائی گلین برزان کی کمیشننگ زیرو سے اینڈ تک دیکھی ہے، میں جا کے ان سے بحث کروں تو یہ بھی یہی جواب دیں گے، بھائی اس کے ایک ایک لائن ہماری آنکھوں کے سامنے لگی ہے، تم پڑھاؤ گے ہمیں آ کے؟ تو اسٹرانگ ہے نا، ان کے پاس وزن ہے۔ جس طرح اب مجھے لے لیں، ہم برزان پہ ہیں، نئے لڑکے آئے ہیں، اب اگر آگے ہمیں وہ کہیں جی فلاں پمپ یہ نہیں یہ نام ہے، تو آگے ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یار ہم 6 سال سے چلا رہے ہیں اور تم ابھی آ کے ہمیں اس کا نام سکھا رہے ہو کہ یہ نام ہے اس کا۔ تو وہی بات ہے، صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا تو ان سے اچھا قرآن کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ابو داؤد میں ابو عمران اسلم کی روایت ہے، ہم قسطنطنیہ میں تھے، اہل مصر پر اس وقت عقبہ بن عامر حاکم تھے اور اہل شام فضالہ بن عبید رومیوں کے ایک عظیم صف نکلی تو ہم بھی ان کے بالمقابل صف آرا ہو گئے۔ تو ایک مسلمان نے رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ ان کی صفوں میں داخل ہو گیا، لوگ چیخ اٹھے، کہنے لگے سبحان اللہ، اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو تم اس آیت کا غلط مطلب نکالتے ہو، یہ آیت ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سرفرازی عطا فرما دی اور اس کے مددگاروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو ہم آپس میں کہنے لگے کہ اب اگر ہم اپنے اموال پر توجہ دیں اور انہیں درست کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ بات دل میں نہ آنے پائے۔ اب دیکھ لیں اگر ہم کمپیئر کریں قرآن کی آیات کے حساب سے تو پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر میں اکیلا دشمن پر حملہ کروں، وہ مجھے قتل کر دے، تو کیا میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، سورہ نساء، چنانچہ اے نبی آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ولا تلقوا بایدیکم، نفقے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سوری اور قیس بن ربی نے بھی اسے ابو اسحاق سے اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور لا تکلفوا الا نفسک کے بعد کہا کہ یہ ہلاکت ہے کہ آدمی گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اور توبہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اسی آیت کے بارے میں کہ اس کا تعلق قتال سے نہیں بلکہ نفقات سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ اچھا، اس کا کوئی اور مطلب بھی آپ نے سنا کبھی اس آیت کا؟ کبھی وہ میرے خیال ہے اور آیت ہے شاید، صحیح چلیں
بارک اللہ فیک۔ آگے جی اس کی اینڈ آخری حصہ اس آیت شریفہ کا مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور تقرب و طاعت و الہی کے دیگر کاموں میں خصوصاً دشمنوں سے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو۔ پھر بتایا گیا کہ ایسا نہ کرنے میں تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان و جو مقامات اطاعت و بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اور کوئی تو صلاح الدین ایوبی پیدا فرما، کوئی تو عمر بن خطاب کا جانشین پیدا فرما، کہ جو آخر جا کے کوئی تو محمد بن قاسم آج کے دور میں پیدا کر دے کہ جو کہے کہ یا اللہ ہم کھڑے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور ہم حاضر ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر۔ اللہ تعالیٰ امت مسلموں پر رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔